रहे हैं, जो लाठी देख रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी के आसपास आप देख सकते हैं कि जो सांप थे उसमें से एक सांप भी जो है साथ में लिपटा हुआ दिखा रहे हैं आप। मैं आज मौजूद हूँ एक ऐसे मकाम पे जिसकी ख्वाहिश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से की थी कि मैं आप सबको अगर वहाँ पे ले चलूँ और मैं आप सबको दिखाऊँ मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र कि इस अर्दल मुक़द्दस जो कि इस पहाड़ के इस तरफ है उसमें दाखिल हो जाओ और अपने पाँव जो है पलट के वापस ना आओ। जो है बनी इसराइल कहने लगे कि ए मूसा तुम और तुम्हारा रब जाओ और क़िताल करो, हम जो है नहीं जाने वाले। ये जो मकाम है ये मूसा अलैहिस्सलाम का आखिरी मकाम है बनी इसराइल को मिस्र से लेकर यहाँ पे आने तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ ज़ुबैर रियाज़, मौजूद हूँ जॉर्डन में। सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना व हबीबिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आज मौजूद हूँ एक ऐसे मकाम पे जिसकी ख्वाहिश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से की थी कि मैं आप सबको अगर वहाँ पे ले चलूँ और मैं आप सबको दिखाऊँ मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र। तो मैं मौजूद हूँ एक ऐसे पहाड़ पर जब बनी इसराइल के हुक्म अदूली की वजह से अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उनके ऊपर 40 साल तक जो है हुर्मत लगा दी थी कि वो अल-अरादिल मुक़द्दस है जो कि मेरे पीछे हैं इस तरफ फ़लस्तीन के और बैतुल मक़दिस के, उसमें दाखिल नहीं हो सकते। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने विसाल से पहले अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ मांगी कि या अल्लाह मुझे जो है कम अज़ कम अरादिल मुक़द्दस जो है दिखा दें। तो जिस पॉइंट पे मैं खड़ा हूँ यहाँ से जो है बैतुल मक़दिस और फ़लस्तीन के सारे इलाके जो है नज़र आते हैं अगर मौसम बिल्कुल साफ़ हो। तो हम कोशिश करेंगे कि आप सबको यहाँ से वो मकाम भी दिखा सकें। और आप मेरे पीछे ये जो लाठी देख रहे हैं ये एक तज़कार बनाया गया है यहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी के निशानी के तौर पर, और उसके आसपास आप देख सकते हैं कि जो सांप थे उसमें से एक सांप भी जो है साथ में लिपटा हुआ दिखा रहे हैं आप। इस तज़कार के ऊपर वो चीज़ भी देख सकते हैं। तो हम मौजूद हैं जबल नीबू, इसका नाम है जबल नीबू या जबल निब्बू, या के साथ या विदाउट या के, नीबू या निब्बू। ये जो मकाम है ये मूसा अलैहिस्सलाम का आखिरी मकाम है बनी इसराइल को मिस्र से लेकर यहाँ पे आने तक। लेकिन अल्लाह अज़्ज़ व जल ने जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कहा कि उदखुलुल अर्दल मुक़द्दसत अल्लती कतबल्लाहु लकुम वला तरतद्दू अला अदबारिकुम फतनक़लिबू खासिरीन, कि इस अर्दल मुक़द्दस जो कि इस पहाड़ के इस तरफ है उसमें दाखिल हो जाओ और अपने पाँव जो है पलट के वापस ना आओ। तो वो कहने लगे, बनी इसराइल कहने लगे, क़ालू या मूसा इन्न फ़ीहा क़ौमन जब्बारीन व इन्ना लन नदखुलहा हत्ता यख़रुजू मिन्हा फ़इन यख़रुजू मिन्हा फ़इन्ना दाखिलून, कि ए मूसा ये जो अरादी मुक़द्दसा हैं फ़लस्तीन उस वक़्त बैतुल मक़दिस, इसमें जो है जब्बारीन कौम है, मतलब बहुत ही जबर और जुल्म करने वाली कौमें हैं, तो हम इसमें दाखिल नहीं हो सकते। जब वो इससे बाहर निकलेंगे तो हम फिर दाखिल होंगे अरादिल मुक़द्दसा में। तो उसके बाद दो आदमी उठे, उनकी क़ाल रजुलानी मिनल्लज़ीना यख़ाफ़ूना अनअमल्लाहु अलैहिम उदख़ुलू अलैहिमुल बाब फ़इज़ा दख़लतुमूहु फ़इन्नकुम ग़ालिबून, कि दो आदमी जो है जो मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के साथ थे वो कहने लगे कि आप लोग जो है दरवाज़े से दाखिल हो जाओ, तो जब आप लोग दाखिल हो गए तो अल्लाह अज़्ज़ व जल आप लोगों को गालिब करने वाला है। फिर कहने लगे वअलल्लाहि फतवक्कलू इन कुंतुम मुअमिनीन, कि आप अल्लाह अज़्ज़ व जल पे तवक्कल करो अगर आप लोग मुअमिनीन हैं। तो उसके बाद बनी इसराइल कहने लगे क़ालू या मूसा इन्ना लन नदखुलहा अबदन मा दामू फ़ीहा फ़ज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। बनी इसराइल कहने लगे कि ए मूसा तुम और तुम्हारा रब जाओ और क़िताल करो, हम जो है नहीं जाने वाले। तो उसके बाद जो है मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे रब्बी इन्नी ला अमलिकु इल्ला नफ़्सी व अख़ी फ़फ़रुक़ बैनना व बैनल क़ौमिल फ़ासिक़ीन, कि ए अल्लाह मैं जो है सिर्फ़ अपना और अपने भाई का ज़िम्मेदार हूँ, और आप मेरे और मेरे भाई, मतलब मेरे और मेरे भाई समेत जो फ़ासिक़ों में फ़ासिक़ीन हैं इनके दरमियान जो है फ़र्क करना, मतलब हम सब को जो है एक ही पलड़े में, जिस तरह मैं बात समझाने के लिए कह रहा हूँ, मफ़हूम समझाने के लिए, कि एक ही पलड़े में जो है हमें ना गिनना। उसके बाद जो है अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाते क़ाल फ़इन्नहा मुहर्रमतुन अलैहिम अर्बईन सना। अल्लाह पाक ने फरमाया कि अरादिल मुक़द्दस जो कि इस तरफ हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया तो ठीक है, जो अर्दल मुक़द्दसा है 40 साल तक जो है हराम है बनी इसराइल के ऊपर, और इसमें दाखिल नहीं हो सकेंगे, बल्कि ज़मीन में जो है मतलब है कि घूमते फिरते रहेंगे। मतलब जिस तरह एक आदमी जिसको रास्ता नहीं मिलता और वो पागलों की तरह घूम फिर रहा होता है, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने जो है बनी इसराइल के ऊपर फ़िरऔन की
فرعون کے جو ہے غرق ہونے کے بعد 40 سال تک جو ہے حرام کیا تھا کہ وہ اراضی المقدسہ میں داخل نہیں ہو سکتے، اور وہ جو ہے بعد میں یوشع بن نون علیہ السلام نے القدس فتح کیا تھا، اور ان 40 سال کے عرصے کے درمیان ہی موسیٰ علیہ السلام کا وصال جو ہے یہاں پہ ہوا تھا۔ تو آج ہم یہاں پہ آپ سب کو جو ہے اس پہاڑ کی زیارت کروائیں گے، اور یہاں سے کوشش کریں گے کہ آپ کو اگر ہم بیت المقدس دکھا سکتے ہیں کہ نہیں دکھا سکتے۔ تو آئیے میرے ساتھ آپ کو یہاں کی زیارت کرواتے ہیں۔ جی، تو سب سے پہلے ہم اس مقام کے بارے میں بات کرتے ہیں جس کا حدیث شریف میں ذکر ہوا ہے، الکثیب الاحمر۔ الکثیب جو ہے پہاڑوں کی ایک قسم کو جو ہے الکثیب بولتے ہیں، جیسے کہ اللہ عز و جل نے فرمایا وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا سورۃ المزمل میں۔ اور جو موسیٰ علیہ السلام کی یہاں پہ جو وصال ہے یا قبر ہے، اس کے حوالے سے مسند احمد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ملک الموت کو موسیٰ علیہ السلام کی طرف جب بھیجا گیا تو انہوں نے اس کی آنکھ پھوڑ دی، تو ملک الموت واپس آیا کہ یا اللہ، آپ نے مجھے ایک ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے جو کہ موت کا ارادہ ہی نہیں رکھتا۔ تو اس پر جو ہے اللہ عز و جل نے ملک الموت کی آنکھ جو ہے لٹا دی، اور موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ جو ہے بیل جو ہے گائے کا جو وہ ہوتا ہے میل، اس کی کمر کے اوپر جو ہے اپنا ہاتھ رکھو، اور اس کے نیچے جو ہے جتنے بھی آپ بال آئیں گے اتنے سال جو ہے آپ کو زندگی ملے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام پوچھنے لگے کہ یا اللہ، تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو اس کے بعد جو ہے اللہ عز و جل نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد موت ہوگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ یا اللہ، پھر ابھی صحیح، لیکن مجھے جو ہے ساتھ میں آپ کم از کم جو الاراضی المقدسہ ہیں، جو الارض الموعودہ ہے، مطلب بنی اسرائیل جب مصر سے آئے تھے فلسطین کی طرف، جو کہ آپ نے واقعہ سنا، جس کی وجہ سے اللہ عز و جل نے 40 سال تک جو ہے منع کر دیا تھا کہ آپ لوگ وہاں نہیں جا سکتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ یا اللہ، مجھے کم از کم وہ دکھا دو۔ تو اللہ عز و جل نے ان کو اجازت دی تھی کہ آپ جو ہے یہاں پہ آ کے، جہاں پہ آج ہم موجود ہیں، اس پہاڑ کے اوپر سے جو ہے اریحہ کا جو مقام ہے، جو فلسطین کا علاقہ ہے، یہاں سے 20-22 کلومیٹر ہوگا شاید، وہ جو ہے اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام کو دکھائے تھے اور کہا تھا کہ یہاں سے آگے جو ہے مت جاؤ۔ تو اسی علاقے میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا پھر بعد میں وصال ہوا تھا، اور یہیں پہ ان کی قبر تھی، اور یہیں پہ جو ہے جو ان کی لاٹھی، جس کی آپ جو ہے آج ایک یہ تذکاری طور پر ہے، یہ وہی لاٹھی نہیں ہے، لیکن اسی طرح جو ہے مطلب ان کے بنائی گئی ہے، جو کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ۔ تو ان کی قبر مبارک جو ہے کسی علاقے میں ہے، لیکن کسی کو معلوم نہیں ہے ماں سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آگے فرماتے ہیں کہ اگر میں وہاں ہوتا اسی حدیث شریف میں تو تمہیں سرخ ٹیلے کے نیچے راستے کی ایک طرف ان کی قبر دکھاتا۔ جی، اس وقت جو ہے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فلسطین جو ہے بیت المقدس کس طرف ہے۔ سامنے جو ہے آپ نیچے اس طرف، آج موسم صاف نہیں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے سارے جو ہے بادل ہیں، تو ان پہاڑوں کے پیچھے جو ہے القبہ الصخرہ جو ہے یہاں سے نظر آتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے دعا کے بدلے اللہ عز و جل نے ان کو اجازت دی تھی کہ وہ یہاں پہ اس مقام پہ جو ہے یہ جو جبل موسیٰ ہے، جبل نیبو یہاں پہ آ کے وہ صرف یہاں سے الاراضی المقدسہ کو دیکھ سکیں، جیسا کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو علاقہ ہے الکثیب الاحمر ہے، مطلب ہمارے ہاں مسلمانوں کے نزدیک، اور الکثیب الاحمر میں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں جو ہے نماز ادا کرتے ہوئے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر میں وہاں ہوتا تو میں آپ سب کو جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی قبر جو ہے وہ دکھاتا۔ تو آئیے یہاں سے میں آپ کو میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہاں پہ ایک نقشہ بنا ہوا ہے کہ القدس جو ہے، مسجد الاقصی اور فلسطین کے باقی علاقے جو ہے یہاں سے کتنے دور ہیں۔ تو یہ بات جو ہے یہاں پہ کئی مرتبہ جو ہے ذکر میں آ چکے کہ آپ یہاں آنکھ سے جو ہے، مجرد آنکھ سے آپ بیت المقدس جو ہے یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیں ہم موجود ہیں یہاں پہ، یہ ہمارا مقام ہے بحر المیت، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا سامنے ہی ہے۔ یہاں یہ جو پہاڑی نظر آ رہی ہے نا، اس کے پیچھے جو ہے ڈیڈ سی ہے، اور اس کے بعد یہ دیکھیں الخلیل یا الخلیل، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے القدس جو ہے بالکل ایسے ہے اس مقام کی طرف۔ یہاں سے کتنے کلومیٹر ہے؟ تقریباً 46 کلومیٹر ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ بحیرۃ طبریہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا، ہم نے اس بارڈر پہ جو ہے سب سے پہلی ویڈیو جو ہے جارڈن کے حوالے سے پبلش کی تھی۔ اس کے بعد جو ہے نابلس،
اریحہ، یہ جو ہے سارے فلسطین کے علاقے ہیں، رام اللہ، قمران، القدس و جبل الزیتون اور الخلیل، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں بھائی، یہاں پہ یہ جو ہے، یہ جو نشانی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کے لاٹھی کی مطلب ہے کہ تذکار کے طور پر بنائی ہوئی ہے، اور ساتھ میں جو ہے یہ سارے جو ہے جارڈن کے علاقے ہیں جو اس طرف سے آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ جو ہے ایک آئی تھنک کنیسہ ہے جی، اس کے اندر جو ہے کنیسہ ہے، یہ آپ کو اندر جا کے میں دکھاؤں گا۔ اس سے پہلے یہ دیکھیں جی، یہاں پہ اوپر چڑھ کے جو ہے میں آپ کو کوشش کرتا ہوں دکھانے کی جی۔ یہ جو آپ سامنے پانی دیکھ رہے ہیں نا تھوڑا تھوڑا سا، یہ جو ہے ڈیڈ سی ہے سارا، ٹھیک ہے، اور القدس اس طرف ہے بالکل، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ بادل ہیں کہ ڈیڈ سی بھی ہمیں صحیح سے نظر نہیں آ رہا، لیکن یہاں سے جو ہے یہ باقاعدہ ان کے جو آفیشیل جو ریکارڈ ہے اس کے مطابق یہاں سے بیت المقدس القبۃ الصخرہ نظر آتا ہے۔ یہ جو ہے آپ یہاں سے دیکھ رہے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی تھی، اس کا تذکار جو ہے یہ بنا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں دوسری طرف سے کوشش کرتا ہوں آپ لوگوں کو دکھانے کی جی۔ یہ دیکھ، یہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے لاٹھی کا تذکار بنا ہوا، اوپر سانپ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ آ جائیے۔ تو اس وقت جو ہے آپ میرے پیچھے جو ہے اس طرف دیکھ سکتے ہیں جو کنیسہ ہے، اور اس کے علاوہ وہاں سے جو ہے آپ نے وہ مقام بھی دیکھا ہے جہاں سے اراضی المقدسہ جو ہے نظر آتی ہیں، اور اس طرف یہ جو ہے سارا الکثیب الاحمر جارڈن کا علاقہ ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو جو ہے ضرور پسند آئی ہوگی، اور آپ لوگوں نے اس مقام کی جو کہ حدیث شریف میں بھی جس کا ذکر آیا ہے اس کی زیارت کی۔ الحمدللہ میری خوش نصیبی ہے کہ الحمدللہ ہم نے یہاں پہ یہ مقام دیکھا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو لائک ضرور کریں اور شیئر بھی کریں، اور کومنٹس میں جو ہے اپنا فیڈ بیک ضرور دیں تاکہ جو ہے ہم مزید آپ لوگوں کے لیے ایسے مقامات اور یہ سب لے کے آ سکیں۔ بہت شکریہ۔ زبیر ان جارڈن کا جو ہے کومنٹس نیچے ضرور کریے گا تاکہ یہ ہیش ٹیگ جو ہے زیادہ سے زیادہ چلے، اور آپ جارڈن کے حوالے سے اور اہل شام اور ارض شام کے حوالے سے جو ہے مزید ویڈیوز دیکھ سکیں اس ہیش ٹیگ پہ۔ بہت شکریہ۔